اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ یہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے تو عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو اور ان سے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پر جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور طہارت پسند لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں وہاں سے آؤ جہاں سے تم چاہو اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ تم نیک کام نہیں کرو گے اور تقوی کی روش نہیں اختیار کرو گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرو گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو تمہاری قسمیں تکیہ کلام کے طور پر ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو نیت کی پختگی کے ساتھ تمہارے دل کے ارادے سے جو قسم ہے اس پر مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور حلیم اور بردبار ہے۔ جو لوگ عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا ہے، تو اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو تخلیق کی ہے اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس دوران اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ رجوع کریں اگر ان کے درمیان صلح مصالحت کا ارادہ ہے، اور ان کے لیے بھی اسی طرح سے حق ہے جس طرح سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک گنا فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اوپر سے جہاد کا حکم تھا، اسی کے تعلق سے انفاق کا حکم تھا، کیونکہ جہاد کے لیے انفاق کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی تعلق سے اہل ایمان کی علامتوں کا ذکر آیا، منافقین کی بھی علامتوں اور ان کی صفات کا تذکرہ آیا۔ اب ان آیات میں
خمر اور میسر کا بھی اس سے پہلے ذکر آیا، جوئے کا کیا حکم ہے، شراب کا کیا حکم ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، جو اپنی عائلی زندگی ہے، اس کے بارے میں احکام دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے صحیح بنیادوں پر ان کو سنوارا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے گھر کے سکون کو قائم رکھ سکتے ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اس سلسلے میں طلاق وغیرہ کے جو احکام ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس تعلق سے جو ایک خاص چیز ہے، علامت ہے، جس سے کہ عدت کا بھی تعین ہوتا ہے، دیگر احکام کا بھی تعین ہوتا ہے، وہ عورتوں کی حیض کی حالت ہے، تو اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ عام طور سے اس سے پہلے لوگ افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ بہت سے مذاہب میں اس طرح کی صورتحال تھی کہ جو عورت کے حیض کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اس میں اس کو بالکل اچھوت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ بالکل سے نجس ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا ہے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا ہے، اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی اصلاح اسلام نے کی کہ اس میں جو ممانعت ہے وہ صرف یہ ہے کہ مرد عورت کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو الگ تھلگ کر دیں، ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں یا ان کو بالکل سے اپنے سے دور رکھیں، تو اس کی اصلاح بھی ہے، یہاں کی گئی ہے۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یسألونک عن المحیض، یہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ایک اصولی بات بتا دی گئی ہے، قل ہوا اذی، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں عورت پاک نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، عورت کی جب حیض کی حالت ہوتی ہے تو نماز اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے، روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز اور روزے میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ نماز کی قضا ان کے لیے نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے حکمت شریعت کی، نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال بھر پڑھنی ہے، تو ہر مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں اور ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہے، تو اگر مان لیجئے کہ ایک ہفتہ اس طرح کی حالت ہے تو 35 نمازیں ہو جائیں گی۔ تو نماز کو اگر قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تو ایک دشواری کی بات تھی، عورتوں کو بڑی مشقت ہوتی، اس لیے نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے ان کے لیے۔ ان ایام میں جو نماز ساقط ہوتی ہے اس کی کوئی قضا نہیں۔ لیکن روزہ سال میں صرف 1 مہینہ ہے، تو 1 مہینے میں اگر اس وجہ سے 7 روزہ 8 روزہ چھوٹ گیا تو سال کے 11 مہینے میں اس کو قضا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو شریعت میں دشواریوں کا خیال کیا جاتا ہے، جہاں دشواری ہے وہاں آسانی آ جاتی۔ نماز کی قضا ساقط ہو گئی کیونکہ بہت نمازیں ہو جائیں گی، لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں صرف 1 مہینہ ہے، چند دن کے روزے ہیں، اس کی قضا 11 مہینے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولتیں اس میں دی گئیں۔ تو ایک اصولی بات بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس میں جو بنیادی حکم ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ایسی حالت میں مرد عورت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شریعت کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، تم ان سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت پسند کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو مومن کی علامت یہ ہے کہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مومن کی علامت یہ بھی ہے پاکیزگی کا خیال کرتا ہے وہ، اور پاکیزہ صفت وہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک تعبیر بڑی بلیغ کی گئی ہے، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ حرث کے معنی کھیتی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شادی بیاہ کا ایک جو بہت اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی نسل کا سلسلہ باقی رہے، اولاد ہوگی، پھر پوتے ہوں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ جو شادی ہوتی ہے، اس شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
بقائے نسل انسانی۔ جیسے کھیتی ہے تو کھیتی جو ہوتی ہے وہاں کسان محنت کیوں کرتا ہے؟ پیداوار کے لیے کرتا ہے، وہاں فصل اگاتا ہے تاکہ پیداوار ہو۔ تو اسی طرح سے یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں، یہ کھیتیاں ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانی نسل چلتی رہے، سماج کی گاڑی اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے، تسلسل جو ہے وہ قائم رہے، اور اسی طرح سے ان کی حفاظت کی جائے، دیکھ ریکھ کی جائے۔ جس طرح سے تم اپنی کھیتی کی حفاظت کرتے ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ۔ اپنے لیے آگے بڑھاؤ کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ جو اولاد ہے اس اولاد کی اگر تم اچھی تربیت کرو گے، اس کو نیک اور صالح بناؤ گے، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، وہ تمہارے لیے دعا کرے گی، تو تم کو ثواب ملے گا، تم کو اجر ملے گا۔ وہ نیک کام کرے گی کیونکہ تم نے تربیت کی ہے، تو ان کی نیکی کا ان کو بھی اجر ملے گا اور تم کو بھی اجر ملے گا کیونکہ تم سبب بنے۔ تو گویا تم نے آگے بڑھا دیا، اپنی اولاد صالح کو آگے بڑھا دیے، تمہارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے رہیں گے۔ تو اس جانب بھی اشارہ کر دیا کہ بچوں کی صحیح تربیت، ان کی ایمانی تربیت، ان کی روحانی تربیت، تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کریں، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، ایک بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب تو کوئی عمل نہیں کر سکتا وہ، لیکن چند چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے، چند چیزوں کا اجر چلتا رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اس میں ایک چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ علم ینتفع بہ، کچھ ایسا علم چھوڑ دیا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو نیک اولاد ہے یہ آپ کے اجر میں اضافے کا سبب، اسی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ وقدموا لانفسکم، ایسا کام کرو جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے کام آئے، آگے بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وبشر المؤمنین، اور جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے شاد کام کرے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، بار بار قسم کھاؤ۔ کیا قسم کھاتے ہو؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ تم نیک کام نہیں کرو گے، تم تقوی کا راستہ نہیں اختیار کرو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح مصالحت نہیں کراؤ گے۔ کسی غلط کام کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم اچھے کام کے لیے کھانی چاہیے۔ غلط کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے قسم کھانا یہ تو بہت نادانی کی بات ہے۔ تو اگر اللہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہو تو نیکی کی بات ہونی چاہیے، اچھائی کی بات ہونی چاہیے، خیر کی بات ہونی چاہیے، گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی کے راستے پہ نہیں چلو گے، تم لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرو گے، مصالحت نہیں کراؤ گے، بلکہ تم کو یہ قسم کھانی چاہیے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کے راستے پر چلتا رہوں گا، تقوی کا راستہ اختیار کرتا رہوں گا، لوگوں کے درمیان صلح مصالحت کراتا رہوں گا، یہ تمہاری روش ہونی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، جو کچھ کرتے ہو وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو اس کی نگرانی کا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم
خدا کی قسم ویسے بولتے رہتے ہیں، وہ قسم کھانا مقصد نہیں ہے، ان کی زبان پر ہر وقت جو ہے وہ قسم جاری رہتی، اس کو جو ہے لغو کہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جو قسم ہوتی ہے یہ کوئی دانستہ نہیں ہوتی ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے بعض عربی ہیں تو بولیں گے لا واللہ، ہر وقت واللہ واللہ کرتے رہیں گے، وہ کوئی قسم کھانا مقصد نہیں ہے بلکہ ان کی زبان ہی ایسی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے قسم کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر قسم نہیں ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن ایسی قسم جو دل کے ارادے سے ہو، نیت کے ساتھ ہو، پختہ ہو، اس پر مواخذہ ہوگا۔ قسم اگر کھا لیا ہے تو قسم کو نبھانا ہوگا، اور اگر قسم توڑیں گے تب کیا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ بھائی ایک ہفتہ میں اعظم گڑھ نہیں جاؤں گا، تو مت جائیے، آپ کے اوپر کچھ نہیں، قسم پوری کیجئے۔ لیکن اگر ایک ہفتہ کے اندر چلے گئے تو قسم ٹوٹ گئی، تو جب قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 غریبوں کے کپڑے کا انتظام کر دو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 3 دن روزہ رکھو۔ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کے کپڑے کا انتظام کر دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ اب آج کل کوئی غلام تو ہے نہیں، تو اگر یہ سب نہ ہو سکے تب کیا ہے؟ 3 دن کا روزہ۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مناسب قسم ہے تو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ رعایت بھی دی گئی ہے کہ اگر دانستہ قسم نہیں ہے، ایسے ہی زبان سے نکل گئی، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اگر باقاعدہ قسم کھایا ہے تو اس کو نبھانا ہے۔ اور قسم کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین غموس، اور وہ بہت خطرناک ہے اور اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ وہ قسم کیا ہے کہ اگر کسی کا مال ہڑپنے کے لیے یا دوسرے کو دلانے کے لیے کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، حلفیہ بیان دے رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ، ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو عام طور سے جو قسم ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر غیر مناسب ہو تو اس کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر لو۔ مواخذہ اس سے ہوگا جو تمہارے دل کی نیت سے ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا، غلطی ہو جائے تو معافی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے، موقع دیتا، ہو سکتا ہے سنبھل جائے، بہت بردبار ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اب قسم کا ذکر آ گیا تھا تو اسی حوالے سے ایک اور بات آ گئی، ایلا کا حکم۔ ایلا ایک خاص قسم ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سے قسم کھاتے تھے اور بیوی کو معلق بنا کے چھوڑ دیتے تھے۔ قسم کھا لیا، اب مہینوں چھوڑ دیا، بھئی یا تو بھلے طریقے سے رکھو یا اس کو رخصت کر دو۔ اب اگر اس طرح سے قسم کھا کے اس کو معلق بنا کے چھوڑ دیا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہاں قرآن نے حکم دیا ہے للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ جو لوگ عورتوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، 4 مہینے کی مدت ہے ان کے لیے۔ 4 مہینے میں یا تو اپنی بات واپس لے ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی کو اس طرح سے آپ معلق بنا کے نہیں چھوڑ سکتے، یا تو بھلے طریقے سے رکھیے، نہیں تو بھلے طریقے سے رخصت کر دیجئے، کہیں اور اس کی شادی ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں قسم کھا لیتے تھے، ایسے معلق بنا کے چھوڑ دیتے، کہا نہیں 4 مہینے ایک پیریڈ، 4 مہینے میں یا تو واپس لے لو اپنی قسم ورنہ طلاق ہو جائے گی اور رشتہ جو ہے تمہارا ختم ہو جائے گا۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کا پیریڈ ہے۔
فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر ان کی نیت طلاق کی ہے، جدائی کی ہے تو ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر غلط طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے تم طلاق دے رہے ہو اور اس رشتے کو ختم کر رہے ہو تو اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ادھر کیڑے آ رہے ہیں کیا؟ اس بلب کو بند کر دیجئے۔ یہ تو ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب یہاں طلاق کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ طلاق کے بعد ایک پیریڈ ہوتا ہے جس پیریڈ کو گزارنا ضروری ہے، اس کے بعد اس عورت کا کہیں نکاح ہو سکتا ہے، اسی پیریڈ کو عدت کہتے ہیں۔ اب عدت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو طلاق کی عدت ہے، ایک وفات کی عدت ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینہ 10 دن، اگر طلاق دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ عام حالات میں جو اس کی عدت ہے وہ 3 ماہواری ہے۔ قروء کا جو لفظ ہے اس کے معنی ماہواری کے ہوتے ہیں۔ طلاق کے بعد 3 حیض تک عدت رہتی ہے، اس کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اس پیریڈ میں واپس لے سکتے ہیں، اگر رجعی طلاق ہے تو اس پیریڈ میں واپس لے سکتے ہیں۔ جیسے ایک طلاق دیا اور پوری جو عدت ہے تقریباً یہ 3.5 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں واپس لینے کا اختیار ہے۔ اگر واپس لے لیں گے تو بس نکاح بحال ہو گیا، کچھ نہیں کرنا۔ نہیں واپس لیا تو ایک ہی طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا۔ تو یہاں طلاق کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں عدت گزاریں گی 3 ماہواری تک، یہ ان کی عدت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور آگے آئے گی سورہ طلاق میں کہ اگر ایسی حالت میں طلاق دیا کہ بیوی حمل سے ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت باقی رہتی ہے۔ عام عورتوں کی عدت یہ ہے ثلاثۃ قروء، اور اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ بچے کی پیدائش تک۔ عدت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو نسب ہے وہ خلط ملط نہ ہو۔ اب مان لیجیے طلاق دے دیا، فوراً اگر شادی ہو جائے اور مان لیجیے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو اب جو ہے نسب گڑبڑ ہوگا، تو اس لیے ایک پیریڈ رکھا گیا ہے کہ طلاق کے بعد ایک پیریڈ ہوگا، وہ گزر جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ حمل نہیں ہے، اس کے بعد پھر چاہے شادی کریں، اور اس پیریڈ میں نظر ثانی کا بھی موقع ہے، چاہے تو واپس لے لیں۔ تو مطلقات کے لیے عدت بیان کی گئی ہے کہ 3 قروء، 3 حیض ان کی عدت ہے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور اس کا مقصد یہی ہے نا کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حمل تو نہیں ہے، پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرا دیا تو اس کو چھپائیں، اس کو چھپانا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بتا دینا ہے تاکہ نسب ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں اگر کوئی بچہ بنایا ہے تو وہ اس کو چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمانداری کے ساتھ ان کو ہر چیز واضح کرنی چاہیے اور کسی چیز کو بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے جو شوہر ہیں عدت کے دوران ان کو حق ہے کہ چاہے تو واپس لے لیں۔ طلاق رجعی بھی ہوتی ہے اور طلاق غیر رجعی بھی ہوتی ہے۔ جس طلاق میں واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے اس کو رجعی کہتے ہیں، اور رجعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر واپس لے سکتے ہیں، اور غیر رجعی اگر ہوتی ہے تو اس میں واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک طلاق دیا ہے واپس لینے کا اختیار ہے، 2 طلاق دیا ہے واپس لینے کا اختیار ہے، لیکن جب 3 طلاق ہو جائے گا تو واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں رجعی طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے جو شوہر ہیں، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ،
فی ذالک ہے، یعنی اس مدت کے اندر وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو لوٹا لیں، رجوع کر لیں، واپس لے لیں۔ ان ارادو اصلاح، اگر ان کا نیک ارادہ ہے، یعنی اگر ٹھیک طریقے سے رکھنا ہے تب تو واپس لے لیں، پریشان کرنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نیت سے نہیں واپس لینا چاہیے کچھ دن اور پریشان کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ اگر واپس لینا ہے تو واپس لے لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے اوپر جس طرح سے ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے دستور کے مطابق عورتوں کا حق بھی ہے، صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عورتوں کا حق بھی ہے، شوہر کے اوپر عورتوں کے حقوق بھی ہیں، جیسے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑا لتا کا انتظام کرنا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق، بیمار پڑ جائیں تو دوا علاج کا انتظام کرنا، یہ سب ان کا حق ہے۔ تو جس طرح سے ان کے اوپر ذمہ داری ہے اسی طرح سے ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے حقوق کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ عورت کو نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف خدمت کے لیے بنی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی رائٹس ہیں، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے لیے بھی حق ہے جس طرح سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف کے مطابق۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ جیسے گھر ہے نا، تو یہ گھر بھی ایک ادارہ ہے، اور کوئی بھی ادارہ ہو اس کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب میاں بیوی ان سے مل کے ایک گھر بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ اس کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سورہ نساء میں آگے آ رہا ہے کہ مرد یہ خاندان کے ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، ہر پہلو سے، جسمانی لحاظ سے بھی، قوت برداشت کے لحاظ سے، قوت فیصلہ کے لحاظ سے۔ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، مرد دور تک سوچتا ہے، تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرے یہ کہ جتنی مالی ذمہ داری ہے سب مردوں کے اوپر ہے، مہر مرد ہی دے گا، نان و نفقہ مرد ہی دے گا، گھر بنانا مرد کی ذمہ داری ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، کپڑا لتا کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، دوا علاج کا انتظام کرنا سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو جو مال خرچ کر رہا ہے خاندان کو چلانے کے لیے، سربراہ اسی کو نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے عورتوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی حق ہے، لیکن مردوں کو ایک فضیلت دی گئی ہے، ایک درجہ عورتوں کے مقابلے میں، تاکہ خاندان کا نظام ٹھیک سے چلتا رہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ بہترین تعلیمات ہیں۔ اس طرح سے اگر گھر کو چلایا جائے تو سکون کے ساتھ گھر چلے گا۔ تو فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ان کے اوپر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ جو صفت کا ذکر ہوتا ہے اس مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب جیسے مرد عورت کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، بتائے کہ عورت کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، اور گھر کا سربراہ مرد ہے اور اس کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں تو میں جیسے چاہوں رہوں، اور میں جیسے چاہوں ظلم کروں، زیادتی کروں، ناانصافی کروں۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے تم کچھ نہیں ہو، بہت زبردست ہے وہ۔ عورت کو کمزور سمجھ کے اگر تم اس کے اوپر ظلم کرو گے تو بدلہ لینے والا موجود ہے، انصاف کرنے والا موجود ہے، اس کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے سامنے پیشی کا خوف تمہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اس نے یہ تمام احکام دیے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا نظام بھی صحیح ہو، ہمارے سماج کا نظام بھی صحیح ہو، اور پورے ملک کا نظام عدل اور انصاف کے مطابق چلے۔
تو ان آیتوں میں گھریلو زندگی سے متعلق تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے، ہم عبادت کیسے کریں یہ بھی بتاتا ہے، ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہو یہ بھی بتاتا ہے، اور کاروبار اور معاملات کیسے ہوں یہ بھی بتاتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں بھی اللہ کی اطاعت کرو، گھر میں بھی اللہ کے احکام پہ چلو، بازار میں بھی اللہ کے قانون پر چلو، جہاں بھی رہو اللہ کا جو قانون ہے اس کی پیروی کرو۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہماری خاندانی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، تاکہ سکون کے ساتھ ہمارا خاندان آگے بڑھے اور انسانی نسل کا تسلسل یہ باقی رہے، بچوں کی صحیح تربیت ہو اور ان کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر تبدیلی لاتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان احکام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔